پروگرام بدھ کو جو ہے ہونا ہے۔ شروع میں تو لگ رہا تھا کہ کچھ 4-6 لوگ ہی تھے، لیکن ماشاءاللہ تعداد آ رہی ہے اور امید ہے کہ اور لوگ ابھی تشریف لائیں گے۔ تو جیسا ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا، مولانا عنایت اللہ صاحب نے، میں بھی اسی بات کو دہراتے ہوئے کہ جو حضرات باہر ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ 9 بجے کے اندر ہی ختم ہو جائے گا، 9 بجے جماعت ہو جائے گی۔ صرف 15 منٹ آپ کو جو ہے زحمت دی جائے گی، ورنہ جو آپ کا روٹین کی جو نماز ہوتی تھی 8:45 بجے ہے اور آج انشاءاللہ 9 بجے ہوگی۔ 50 تک انشاءاللہ یہ پروگرام پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میں بہت زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے مجلس کا تعارف، اس لیے کہ مجلس کا پہلی بار یہاں پروگرام ہو رہا ہے، تو مجلس ارشاد المسلمین کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ مجلس جو تنظیم چل رہی ہے ہم لوگوں کی، اس کا نام مجلس ارشاد المسلمین ہے۔ یہ آج سے تقریباً 27 سال قبل 21 مئی 1999 کو اس کا وجود اور اس کا قیام عمل میں آیا۔ روضہ مدرسہ مصباح العلوم کے اندر حضرت مولانا مقبول احمد صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صابر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو گردھر پور کے قاری صادق علی صاحب کے گاؤں کے رہنے والے تھے، ماشاءاللہ بہت مخلص آدمی، اتنا مخلص آدمی ہم لوگوں نے آج کے دور میں بہت کم ہی لوگوں کو دیکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا مشتاق احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو جوری کے رہنے والے تھے، اور ایک حضرت مولانا ابوالکلام صاحب حماد مظاہری دامت برکاتہم جو پولی کے ہیں۔ یہ 4 لوگوں نے اور بھی ان کے ساتھ دیگر علماء نے اس پروگرام کو شروع کیا اور اس مجلس کی بنیاد ڈالی۔ اس مجلس کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ گاؤں گاؤں جا کر مسلمانوں کے اندر جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، نئی نئی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں، اس کا خاتمہ کیا جائے اور دین کی صحیح اور خالص تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ تو اس وجہ سے مجلس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ 2018 تک یہ مجلس چلتی رہی۔ بیچ میں تھوڑا سا جب یہ اکابر تھوڑا کمزور ہو گئے اور بیمار رہنے لگے اور کچھ کا انتقال ہو گیا تو مجلس کا کام سست ہو گیا تھا، لیکن ماشاءاللہ 2022 سے پھر مجلس کی نشاط ثانیہ ہوئی اور حضرت مولانا مفتی محبوب احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی صدارت میں چلتی رہی مجلس۔ لیکن 2024 میں مولانا جلال آباد ایک بڑے مدرسے میں درس و تدریس کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد اب پورے علاقے میں جو سب سے بزرگ اور بڑی شخصیت حضرت مولانا ابوالحسن صاحب مظاہری دامت برکاتہم آپ کو صدر بنایا گیا، اور حضرت مولانا مستقیم صاحب بلرام پوری دامت برکاتہم اس کے ناظم عمومی ہیں۔ یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس مجلس کے تعلق سے 6 پروگرام خاص طور سے ہوتے ہیں اور بھی جیسے تقاضے ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ماہانہ پروگرام ایک ہوتا ہے، مہینے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن کسی گاؤں میں جایا جاتا ہے اور وہاں دین کی کچھ باتیں عنوان کے متعلق سنائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی جو سنایا وہی سب لوگ سنا دیں، الگ الگ عنوان ہوتا ہے، الگ الگ موضوع ہوتا ہے۔ بھی آپ حضرات سنیں گے ہمارے حضرت مولانا حسان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم کا، الگ الگ عنوان ہے اور وقت متعین ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جتنا چاہے آدمی سناتا رہے، وقت سے بیان ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن کسی نہ کسی گاؤں میں پروگرام رکھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب تھے تب ہر ہفتے ہوتا تھا، لیکن اب 15 دن ہو جاتا ہے، کبھی ہم لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے 22 دن بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، اذان کا طریقہ، اس کے فضائل، یہ جو چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں ہیں اس کو بیان کی جاتی ہیں۔ تیسرا جو پروگرام ہوتا ہے، مہینے میں 2 جمعرات کو عورتوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس بار کل انشاءاللہ گردھر پور کے جو مدرسہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات ہے اس کے اندر پروگرام انشاءاللہ ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک پروگرام اور ہے حضرت مولانا حسان صاحب کے مکان پہ، تو مہینے میں 2 دن عورتوں کے درمیان پروگرام ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو سمر کیمپ 5 دن 10 دن کا جو ہے اسلامی سمر کیمپ منعقد کیا جاتا ہے۔ اسکولوں کے بچوں کو جو 6 سے 12 تک ہیں
ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور دین کی باتیں، نماز، روزہ، کلمہ، کچھ صورتیں، جنازہ کس طرح نہلایا جائے، کس طرح کفنایا جائے، دفنایا جائے، یہ سب طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو ہمارے پروگرام کی اور ہمارے مجلس کی یہ ہے کہ ابھی یہ پروگرام میں ہے انشاءاللہ جلد ہی اسکولوں اور کالجوں کے اندر جہاں مسلم مینجمنٹ ہے، جہاں کے ذمہ دار مسلم ہیں، اس اسکولوں کے اندر جایا جائے اور جو بچیاں ہیں خاص طور سے ان کو آگاہ کیا جائے، جو فتنے ہو رہے ہیں اس سے جو ہے لوگوں کو بچایا جائے۔ چھٹا پروگرام ہوتا ہے کہ اگر کہیں آپس کے اندر اختلاف ہے، انتشار ہے، کوئی معاملہ ہے تو اس کو آپس کے اندر صلح سمجھوتے سے حل کرایا جائے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی جیسی ضرورت پڑتی ہے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو یہ مجلس کا مختصر تعارف ہے۔ اور میں دو باتیں جو ہے آپ حضرات کو جو نئی ہیں ہم کو جاننی چاہیے اور غور کرنی چاہیے کہ آدمی جو ہے 50 سال، 55 سال، 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز جو ہے قبول ہی نہیں ہو رہی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل یصلی 70 سنۃ، ایک جگہ ہے 60 سنۃ، آدمی 60 سال سے نماز پڑھتا ہے، فلم یقبل صلاتها، حالانکہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ فإن یتم رکوعها ولا یتم سجودها، اگر رکوع صحیح سے کر لے رہا ہے تو سجدہ نہیں صحیح سے کر پا رہا ہے۔ وَيُتِمَّ سُجُودَهَا فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا، اگر سجدہ کسی طرح قاعدے سے کر لیا تو رکوع کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو ہم 50 سال سے 60 سال سے محنت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ جب محنت مزدوری کریں، جب شام کو ہماری تنخواہ ملے، اجرت ملے تو پوری ملے۔ ہمارے مدرسے والے بھی بیچارے ایک کو چھٹی نہیں لیتے ہیں، اتنی قربانی اور جفا کشی کے ساتھ کہ تنخواہ کہیں کٹ نہ جائے، پوری تنخواہ ملے۔ اس لیے آدمی جو ہے ایک آدھ دن اپنے گھر کا کام بھی آگے پیچھے کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی جب محنت کر رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، تو جان کر وقت صحیح جگہوں پر صحیح کاموں میں صرف ہونا چاہیے اور خرچ ہونا چاہیے۔ میں نماز کی 2-3 باتیں جو لوگ اکثر غفلت کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ جب نماز کے اندر ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے کوئی آدمی اگر بعد میں شامل ہو رہا جماعت کھڑی ہونے کے بعد، تو وہیں سے نیت کرتے ہوئے آئے گا، نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب، اسی میں کہتے کہتے ہاتھ اٹھا لیا اور باندھ لیا، اللہ اکبر کہا ہی نہیں، وہ نیت ہی کرنے میں چلا گیا۔ تو اگر کوئی آدمی کتنے بھی قاعدے سے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھے، اگر پہلی بار آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز نہیں شروع کیے ہیں، تو آپ کی نمازیں نہیں ہوگی، کتنا لمبا سجدہ کر ڈالیں۔ تو تھوڑا احتیاط کے ساتھ جب آدمی شریک ہو جماعت کے اندر آئے تو ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ تو یہاں غلطی ہوتی ہے، خاص طور سے ان لوگوں سے غلطی ہوتی ہے جن کی رکعت چھٹتی رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی کل ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ عشاء کے اندر اور عصر کی نماز کے اندر 2 بار ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ ثنا پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں۔ ہم نے کہا تو پہلی بار سن رہے ہیں کہ ایک نماز میں 2 بار ثنا پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک نماز میں چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نفل ہو، ایک بار ہی ثنا پڑھا جائے گا۔ ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، آپ آئیں اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ پڑھ کے ثنا پڑھ کے خاموش رہیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورہ سب ملانی ہے۔ لیکن اگر فجر کی نماز میں ہیں، آپ مغرب کی نماز میں ہیں، عشاء کی نماز میں ہیں، تو آپ کو تو پتہ چل جائے گا جب امام قرأت کرنے لگے گا کہ ہم ثنا نہیں پڑھیں گے کیونکہ امام قرأت شروع کر دیا ہے۔ لیکن اگر ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تب پتہ کیسے چلے گا کہ امام نے قرأت شروع کر دیا ہے یا نہیں شروع کیا ہے؟ تو اگر آپ کو 3 بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار آپ کو یعنی نیت باندھے ہوئے امام کو ہو گیا ہے، اب ایسے موقع پر آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے نیت باندھ کے صرف آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، چاہے ظہر کی نماز ہو
چاہے عصر کی نماز ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے آدمی کو نماز کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر جو اور غلطیاں ہوتی ہیں، ایک چیز کہ وہ رکوع کے اندر آدمی گیا اور رکوع سے اٹھا، اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے سجدے کے اندر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو حکم ہے کہ اتنے دیر آدمی کھڑا رہے کہ اس کے اعضاء جو ہیں جھکنے کی وجہ سے جو اعضاء ادھر ادھر ہوئے تھے وہ سیدھے ہو جائیں، اور ایک بار کم سے کم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے مقدار رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے اس میں کھڑے ہونا واجب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اسی طرح غلطیاں ہوتی ہیں، ایک سجدہ کیا دوسرا پھر فوراً سجدے میں چلا گیا، حالانکہ دونوں سجدوں کے بیچ میں جس کا نام جلسہ ہے، جلسہ کے اندر بھی ایک بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ نماز کے اندر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہماری بے توجہی کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے ہم کو تھوڑا کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو قاعدے سے پڑھیں، وقت اتنا ہی لگے گا تاکہ ہماری محنت اور ہم کو جو ہے اجرت پوری کی پوری حاصل ہو۔ نماز یہ بہت اہم عبادت ہے، لیکن آدمی بہت غفلت کرتا ہے۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے جامع مسجد ہے اور اس بیچ پٹے کے اندر سب سے بڑا گاؤں کھدرا ہی لوگ بتاتے ہیں، تو ماشاءاللہ نمازی ہوں گے، لیکن جو نمازی تھے اس میں اکثر بیچارے کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا، کوئی کھڑا ہو کے، کوئی کرسی پہ، کوئی جھک کے، اسی طرح کے سب نمازی ہیں۔ ہماری نوجوان نسلوں کو آگے آنا پڑے گا اور مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ یہ مسجدیں ہیں جب تک تب تک قیمتی سمجھیے، کتنی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں۔ میرے خیال سے یہ 10-12 سال جو اس کی حکومت ہے 50,000 مسجدیں توڑ دی گئی ہیں پورے ملک کے اندر۔ تو مسجدیں جب تک ہیں اس کو آپ غنیمت سمجھیے اور اس کی قدر کریے۔ ظاہر سی بات ہے مردوں کے لیے جو نماز پڑھنے کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ مردوں کے لیے مسجد ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے آئیں، اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ ان کا گھر ہے، اور گھر کے اندر وہ بیڈ روم ہے جس کے اندر وہ رہتی ہیں۔ تو مرد مسجد کے اندر نماز پڑھنے آئیں اور عورتیں ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ ظاہر سی بات ہے نماز اہم چیز ہے، لیکن اہم چیز بہت عام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر اہم چیز عام ہے۔ پانی کتنی اہم چیز ہے لیکن ہر گھر کے اندر دستیاب ہے۔ پانی کی نعمت اور قدر اس سے پوچھئے جس کے گھر نل سوکھ جائے یا موٹر خراب ہو جائے، ایک دن پانی بھرتے بھرتے دوسرے گھر میں سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کب نعمت کی قدر ہوتی ہے؟ جب وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، نعمت رک جاتی ہے، چھن جاتی ہے۔ تو پانی کی قیمت جب نل سوکھ جائے گا تب آپ کو پتہ چلے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ نماز کی اہمیت اور قیمت بہت عام ہے، لیکن نماز کی قیمت اور اہمیت اس وقت پتہ چلے گی جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج جس کثرت سے موت ہو رہی ہے اس کی وجہ جو ہے علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی روشنی سے کہ 2 غلطیاں ہو رہی ہیں۔ جو موت کی کثرت ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے نماز کے ذریعہ سے، اور بھی جو دیگر عبادتیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور استغفار کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ اور استغفار کرنے والے کم ہوتے ہیں، تو ایسی گاؤں میں، ایسے گاؤں اور ایسی بستیوں میں موت کی کثرت ہوتی ہے۔ اس لیے آج کا یہ پیغام ہے کہ آپ حضرات مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ بیچارے ہمارے جو چند بوڑھے ہیں، اکثر جگہ پہ ہی دیکھا جا رہا ہے کہ انہی کے ذمہ پورے گاؤں والوں نے حوالے کر دیا کہ تم ہی 4-6 لوگ پورے گاؤں کی طرف سے نماز پڑھو۔ ایسا نہیں ہے، نماز ہر آدمی پہ فرض ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ایک واقعہ اپنے بزرگوں میں سے سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ یہ دیوبند کے اندر ایک پروگرام تھا، اس پروگرام کے اندر مولانا کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور مولانا کسی کام میں مصروف تھے۔ اس وقت جو نماز پڑھاتے تھے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دیا اور مولانا گنگوہی کہیں پیچھے رہ گئے
آتے آتے ان کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، نماز نہیں چھوٹی تھی، رکعت بھی نہیں چھوٹی تھی، تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ اللہ اکبر نہیں کہہ پائے تھے۔ اتنا افسوس ہوا ان کو نماز کے بعد، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے بڑی مصیبتوں پر آپ کے گھر میں انتقال ہوا، آپ کے فلاں عزیز کو جو ہے گرفتار کیا گیا، آپ اتنا نہیں غمزدہ ہوئے جتنا آج غمزدہ ہیں۔ تو کہا کہ نماز میں آج میری تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی جس کی وجہ سے میں غمگین ہوں، اور آج ہماری پوری نمازیں فوت ہو جا رہی ہے 5 وقت کی، ہفتے بھر کی، لیکن ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسجدوں کو آباد کریے اور دینی مجلسیں، دینی محفلیں جہاں قائم ہوں اس میں آپ شریک ہوئیے۔ بہت قیمتی باتیں ہوتی ہیں، یا تو اس پر آپ عمل کرنے والی کچھ باتیں ہوں گی فوراً عمل کریں گے، نہیں عمل کرنے والی ہوں گی بعد میں عمل کرنے والی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کی جانکاری ہو جاتی ہے، آپ کو دین کا ایک باب معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریے کہ انشاءاللہ حضرت قاری صادق علی صاحب دامت برکاتہم بھی کا بھی عصر کے بعد مجلس ہوتی ہے مذاکرے والی، اس میں بھی تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، حضرت قاری صاحب سے دلہا پار میں تشکیل کی گئی کہ وہاں خدرہ میں بھی پروگرام ہو۔ حافظ عبداللطیف صاحب جو ہمارے خسر محترم ہیں، ان سے مشورہ ہوا، ماشاءاللہ بہت بشاست سے ان لوگوں نے تیاری کی اور یہاں پروگرام کو منعقد کیا۔ ہم دونوں حضرات کے مشکور ہیں مجلس کی جانب سے اور اپنے تمام مہمانوں کی طرف سے جو یہاں تشریف فرما ہیں۔ حافظ نور الحسن صاحب ماشاءاللہ بستی سے تشریف لائے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب کا شکریہ کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ انشاءاللہ 8:50 تک پروگرام چلے گا، آپ تشریف رکھیں، بہت قیمتی باتیں انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار ہوں گی۔ اب ایک اہم پروگرام یہ ہے، اہم کام کی اجرا ہونا ہے، ایک کتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا حضرت مولانا ابوالکلام صاحب حماد مظاہری دامت برکاتہم مجلس ارشاد المسلمین کے آپ 19 سال تک جو ہے ناظم عمومی رہے، جس عہدے پہ ابھی مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم ہیں، تو 19 سال تک آپ نے پروگرام کو اور مجلس کو چلایا ہے، اور 65 سال تک بستان العلوم میں 65 سال سے آپ محتمم ہیں۔ 1961 میں آئے ہیں، تب سے ابھی تک ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں کا نظام دیکھ رہے ہیں۔ مولانا کی خدمات پر 2 جون 2026 کو ایک پروگرام منعقد ہوا تھا اور آپ کو محسن دوآبہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ مولانا کے تعلق سے ہمارے مجلس کے ذمہ داروں نے، احباب نے مولانا کی خدمات پر کچھ مضامین جمع کیے تھے، ان کا وہ کتاب چھپ چکی ہے اور اس کا رسم اجرا ہونا ہے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے حضرت صدر محترم صاحب سے، حضرت مولانا مستقیم صاحب سے، حضرت مولانا حسان صاحب سے، قاری صادق علی صاحب سے، حافظ عبداللطیف صاحب، حافظ نعمان صاحب ہیں، مولانا عنایت اللہ صاحب تشریف لائیں اور اس کتاب کی رونمائی فرمائیں۔ اجرا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کتاب کو اس طرح دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر کیا ہے، جب پوری کتاب آپ لیں گے تب پڑھیں گے۔ تو اس کتاب کی انشاءاللہ رسم اجرا ہوگی، اس کے بعد مولانا کا خطاب ہوگا۔ بیچنے کے لیے نہیں، ہدیہ ہے۔ آئیے ہاں بھی آئیے مولانا، حافظ فوٹو لے لیجیے کاپی سے۔ اچھا ماشاء اللہ ہے یہاں، اچھا عبد الواحد بھائی کہاں گئے؟ ہاں یہ کتاب ہے مولانا پہ، مولانا 65 سالہ خدمات کا فوٹو لے لیجیے، ہو گیا۔